تو پچھلے ویک ہمارے سب سے بڑے سٹی کراچی کے اندر ایک پلازا تھا گل پلازا کے نام سے، جس میں آلموسٹ 1200 دکانیں تھیں، وہ سب کی سب جل کر راکھ ہو گئیں، بلکہ بلڈنگ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا، اور آلموسٹ کوئی 80 کے قریب لوگ جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں شہید ہوئے، این ممکن ہے اس سے بڑھ جائیں۔ ابھی تو وہاں سے ملبہ ریموو کیا جا رہا ہے۔ میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ ملبہ ریموو کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کئی لاشیں تو جل کے راکھ ہو چکی ہوں گی، وہ بھی اس میں چلی جائیں گی اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ گم شدہ حضرات میں ہی شمار کیے جائیں گے ایسے لوگ۔ اس لیے بڑی احتیاط سے اس معاملے کو لے کر چلیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے چند ایک لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے، باقیوں کی بھی جاری ہے۔ ایک تکلیف دہ چیز ہے اور وہ منظر دیکھے نہیں جاتے، اور اس ماڈرن دور کے اندر ایک نیوکلیئر سٹیٹ، اس کی حالت یہ ہے کہ 4-5 دن تک ہم صرف ابھی وہاں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ملبے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر کوئی جا کے اپنی حاضری لگوا رہا ہے، چاہے کوئی پولیٹیکل جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے، اور سارے جا کے گورنمنٹ کو بھاشن دے رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے لوگ بھی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں اور مستقبل کے لیے کوئی لائے عمل تیار کریں۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کل لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں بھی تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ چند منٹس کے اندر انہوں نے سب کو خالی کروا لیا وہاں سے، پلازے میں لگی ہوئی آگ بھی بجھا دی ہے۔ تو یہ آپ فرق دیکھیں، اسی ملک کے اندر ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پر ایشوز ایڈریس ہی نہیں ہوتے۔ ابھی تو میں وہ فگرز نہیں دینا چاہتا، وہ صحافیوں کا کام ہے، وہ آپ نے کئی ایک ولاگز دیکھے ہوں گے کہ اتنا بڑا شہر جس کی آبادی آلموسٹ 2.5 کروڑ کے قریب ہے، اور دنیا میں کم از کم 80 ملک ایسے ہیں جن کی آبادی کراچی سے کم ہے، اور وہاں پر اگر آپ فیسلٹیز دیکھیں، ایون پاکستان میں بھی باقی شہروں کو کمپیئر کریں، کراچی تو ایک پورا ملک ہے، جبکہ وہ پاکستان کی اکانومی میں آلموسٹ کوئی 70% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، اب بھی ہو رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کوئی حکومت نے کوئی ہوش کے ناخن لیے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا ہے مستقبل میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے۔ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ بہرحال اس موقع پر سب سے پہلے تو ہم جو لوگ اس سانے میں شہید ہوئے ان کے لیے دعا کریں گے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ ان کا کام ہے کہ جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم آمین۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمین۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کی اس شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ جہاں تک ان کے لواحقین کا تعلق ہے تو میں اپنے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہی تکلیف آتی ہیں، اور تکلیف نے بھی لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جس دن انسان مرے گا اس دن تو تکلیف ختم ہو جائے گی نا۔ تو ایک مسلمان کی روش یہ ہے کہ خوشی اور غمی دونوں میں اپنے رب کو پکارنا ہے۔ تو میں نے وہ دعائیں کر دی جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، اور یہ دعا تو میں نے بارہا بتائی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کانٹیکسٹ میں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے تو میں نے نبی الاسلام کی یہ دعا یاد کی ہوئی تھی کہ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دعا تو کرتی تھی لیکن ساتھ سوچتی تھی کہ میرے خامن سے تو بہتر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کوئی ہے ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو سلمہ نعم البدل کیا ملے گا؟ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب عدت پوری ہوئی تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوا دیا، اور وہ ہماری ماں بن گئی۔ اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں۔ نبی الاسلام کے بعد بھی یہ 53 سال تک زندہ رہی، اور واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے 61 ہجری کا۔ اور اکثر جو اہل البیت سے متعلق، مولا علی سے متعلق، مولا حسین سے متعلق احادیث ہیں فضائل کے اوپر،
اور کربلا سے متعلق وہ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے. تو یہ دعا انہوں نے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہتر نعم بدل دیا. یعنی غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی یہ دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہتر نعم البدل اس اعتبار سے عطا فرما دے. باقی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ 5 طرح کے لوگ شہداء شمار کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور. اس میں پہلے نمبر پر جو اللہ کی راہ میں مارا جائے قتال کرتے ہوئے میدان جنگ میں، وہ تو شہید ہے. نمبر 2 طاعون کے مرض میں، کسی وبائی مرض میں، اسپیسیفکلی طاعون کا ذکر آیا. نمبر 3 پیٹ درد سے مرنے والا. نمبر 4 دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، کسی بلڈنگ کے نیچے زلزلے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. اور نمبر 5 پانی میں ڈوب کے مرنے والا. یہ اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا، بشرطے کہ وہ کسی پازیٹیو کام کے لیے جا رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی لانچ میں ہیروئن سمگل کر رہا ہے اور وہ ہیروئن سمگل کرتے ہوئے ڈوب کے مر گیا تو شہید لکھا جائے گا. نہ، ایسا کوئی شہید نہیں ہے، بالکل 0 سے ملٹیپلائی. یہ 5 شہداء تو آئے بخاری مسلم میں. سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کے اندر مزید 2 شہداء کا ذکر ہے. ان میں سے ایک آگ میں جل کر مرنے والا. تو اس پلازے میں آگ میں بھی جل کے لوگ مرے ہیں اور بلڈنگ کے نیچے دب کے بھی مرے ہیں، شہداء شمار کیے جائیں گے. اور 7واں شہید وہ عورت جو پریگنینسی کے دوران فوت ہو جاتی ہے یا ڈیلیوری کے دوران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جاتی ہے. حکمرانوں کے لیے میں ان کو قبر و آخرت یاد دلاؤں گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کسی شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو بھی سامنے لے آئے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو حکمرانوں کو ڈرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے حضور جا کر کیا جواب دینا ہے. یہ تو ذرے والی بات ہی نہیں ہے. تو اتنا بڑا بلنڈر ہے جو حکمرانوں سے ہوا، ہمارے ان ریاستی اداروں سے ہوا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کرتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے سب سے پہلے حکمرانوں کا ذکر کیا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا یا نہیں کیا. پھر فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن حکمرانوں کا معاملہ بہت ایکسٹراڈنری ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گڈریا کسی قوم کا حکمران ہوتا ہے. جس طرح گڈریا بھیڑ بکریوں کو ریوڑ کی شکل میں لے کر چلتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر حاکم بنایا جائے اس حال میں کہ وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت میں جانا دور کی بات، یہاں پہ لوگوں کو شیروانی پہننے کا شوق ہوتا ہے، بڑے بڑے بیجز لگانے کا شوق ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جہنم جڑی ہوئی ہے اگر آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہاں، انصاف کریں گے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص عادل حکمران ہے. دیکھیں اس لیول کی فضیلت اور کسی کے لیے نہیں ہے، پہلا شخص عادل حکمران. ان کے علاوہ نبی الاسلام نے ذکر کیا وہ شخص کہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اسی طرح وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ہر وقت اس کی کوشش ہو کہ میں دنیا سے فارغ ہو کر مسجد میں چلا جاؤں. وہ 2 لوگ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں. وہ شخص جسے کوئی اعلیٰ نسب کی عورت برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے رب کا خوف مانے ہے اور وہ برائی سے رک جائے. اور وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کر صدقہ کرے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. اور 7واں وہ شخص جو جوانی میں توبہ کر لے اور اللہ کے راستے پر آ جائے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. جوانی میں اللہ کے لیے زندگی گزارنا، باقی بڑھاپے میں جا کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس وقت تو سارے نیک ہو جاتے ہیں. تو حکمرانوں کے لیے میں نے یہ چیز اسپیسیفکلی عرض کرنی تھی کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اللہ سے ڈر جائیں. حکمرانوں کے لیے اسپیسیفکلی میں
یہ چیز ہائی لائٹ کروں گا اور اپنے عوام کو بھی ایجوکیٹ کروں گا. یہ جو لوگ اس طرح کے تمام معاملات میں کہتے ہیں کہ جی جو اللہ کی مرضی، اپنے کسی معاملے میں نہیں کہتے اللہ کی مرضی، وہاں پہ یہ تن من دھن لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے. اور جب اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی تدبیر اختیار کریں، یہ کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی. تو یہ بالکل دو نمبری پہ مبنی ان کا ایٹیچیوڈ ہے. قرآن و سنت سے کوئی سپورٹنگ نہیں ہے ایٹیچیوڈ. اللہ سے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اس لیے دی ہے کہ ہم حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو لے کر چلنے کی کوشش کریں. باقی ملکوں میں بارشیں ہوتی ہیں، وہ ڈیمز بنا کے اس کو اپرچونٹی کے طور پر لیتے ہیں. غریب ملکوں میں بارشیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی، اور سیلاب میں ہر سال ہزاروں لوگ بہ جاتے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کا جو جن اس وقت ہم پہ مسلط ہو گیا ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں تک معاملات جانے والے ہیں. یہ دہشت گردی سے بھی بڑا فتنہ ہے جس کا اسپیسیفکلی پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا. ہم کہہ دیتے ہیں جی اللہ کی مرضی، بالکل کہیں، لیکن تدبیر بھی اختیار کریں. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اس وقت کے حاکم کو یہ کہا تھا کہ جو اللہ کی مرضی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تم وزیر خزانہ بناؤ اور میرے پاس ایسی تدبیر موجود ہے کہ میں اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن سے تمہیں نکال سکتا ہوں جو قحط سالی آنے والی ہے 7 سالوں کی. اور ان کو پھر وزیر لگایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تدبیر کے ذریعے جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی اس فتنے سے مصر کو نہ صرف باہر نکالا بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر دعوت توحید بھی وہاں پر عام ہو گئی. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر توکل کر لوں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. رسول اللہ سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھا کہ جسے اللہ پر توکل ہوگا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ترغیب دلائی کہ آپ نے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، معاملہ صرف تقدیر پہ نہیں چھوڑ دینا. حتیٰ کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا جو شخص ایسے گھر کی چھت پر سوئے کہ جس چھت کی منڈیر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا. یعنی اب رات کو وہ غلطی کی وجہ سے نیند کی حالت میں یا نیم بے ہوشی کی حالت میں چھت سے نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی گلہ شکوہ نہ کرے اگر تم ایک ایسی چھت کے اوپر سو رہے ہو جس کی منڈیر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سو جائیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. وہ بالکل برحق ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ تدبیر بھی اختیار کرنی ہے جو سنن نبی داؤد میں آیا کہ منڈیر کے بغیر والی جو چھت ہے اس پہ آپ نے نہیں سونا. اگر سوئیں گے اور کوئی آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو آپ اپنے آپ کو ملامت کریں، آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. کم از کم 2 طرق آئے ہیں اس کے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ رات کو جب تم سو تو برتنوں کو ڈھانپ دو، یعنی اس میں کوئی موذی جانور نہ چلا جائے. دروازوں کو بند کر دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو. یعنی مشکیزیں پانی پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے نا، اس کی ماڈرن فارم آج کل یہ بوٹلز ہیں جو آپ ڈائریکٹ منہ لگاتے ہیں. تو مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیا جاتا تھا تو نبی اسلام نے کہا اس کا منہ بند کر دو. یہ نہ ہو کہ منہ کھلا اور اس میں کوئی جانور چلا جائے، کوئی ایسا جانور جو آپ پانی پینے کے لیے آگے ہو تو آپ کو کاٹ لے. اور چراغوں کو بجھا دیا کرو. یہ 4 چیزیں، برتن ڈھانپ دو، دروازے بند کر دو، مشکیزوں کے منہ بند کر دو اور چراغوں کو بجھا دو. پھر نبی اسلام نے فرمایا آگ انسان کی دشمن ہے. بعض اوقات چوہا رات کو وہ بتی چرا کے لے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں واقعہ ایک رپورٹ ہوا تھا کہ ایک گھر میں وہ صحابی رات کو چراغ بجھانا بھول گئے تھے. رات کے وقت ایک چوہا آیا اور ان دنوں جو چراغ تھے وہ کھانے والے گھی میں یا تیل میں جلائے جاتے تھے کیونکہ مٹی کا تیل تو نہیں نکلا ہوا تھا اس وقت زمین سے. یہ تو بمشکل 200 سال پہلے ہی زمین سے نکلا ہے. پنسلوینیا میں پہلا تیل کا کنواں نکلا. ویسے قبل از مسیح بھی زمین سے تیل نکلتا تھا چائنا میں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے. وہ اسے ہیلنگ کے طور پر استعمال کرتے تھے. آج بھی یہ بیسٹ ہیلر ہے. میں تو کوئی کریم نہیں استعمال کرتا سردیوں میں بھی، نہ ایون زخم کے اوپر. میں تو اس میں پیٹرولیم جیلی جو ہے وہ یوز کرتا ہوں جو اوریجنل، وہ ہیلنگ کے طور پر استعمال ہوتی ہے. آپ یہ استعمال کریں
تو ایک دن استعمال کر لیں، 4-5 دن آپ کے ویسے ہی گزر جاتے ہیں، زخم بھی ہیل ہو جاتا ہے، درد بھی فوراً ختم کر دیتا ہے، اور بیسٹ ہیلنگ ایجنٹ ہے، نیچرل آرگینک ہے، پیٹرولیم جیلی کسی بھی کمپنی کی لے لیں جو اچھی کوالٹی کی ہو، سستی سی مل جاتی ہے آپ کو. تو چائنا کے لوگ اس کو اس کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ تو بعد میں سر ایڈون جن کی مٹھی داڑھی تھی اور وہ کرنل تھے، انہوں نے 1859 میں پنسلوینیا میں تیل کا کنواں نکلا اور وہاں سے پھر دنیا کو پتہ چلا. آج دیکھ لیں 25 جنوری 2026 ہے، یعنی 200 سال ابھی پورے نہیں ہوئے زمین سے تیل نکلے. اور عرب کنٹریز میں تو یہ تیل نکلا ہے 1944 میں. ارامکو کمپنی نے، حضرت ارامکو کمپنی جو تھی، انہوں نے تیل نکالا. کسی بزرگان دین کو وہاں تیل نہیں ملا، کیونکہ بزرگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم 7 زمینوں تک دیکھتے ہیں اور 7 آسمانوں کے اوپر دیکھتے ہیں. بےچارے دیکھتے رہے لیکن تیل کراس ہی ہو گیا، نہیں کسی کو نظر آیا. یہ میں ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کھول رہا ہوں کہ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. اس مگر یہ کہنا کہ جی نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں نظر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کے امام ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہوا کہ وہ آپ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتائیں گے، اور اگر یہ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ یہ بات سجھا دیتا. لیکن تمہارا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ ہر چیز دیکھتے ہیں، دل کا حال جان لیتے ہیں، لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں، 7 زمینوں کے نیچے دیکھ لیتے ہیں. تو میں تو پھر پوچھوں گا نا، اور جب تم لاجواب ہوگے تو پھر میں حق بجانب ہوں یہ بات کہنے میں کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پھر کہ تو بابے آگے بھی بابے میں تو وڈ مارنے نے. ہاں بالکل، بابے دشمن نے دین دے، جتھے جتھے موقع ملے گا میں چک وڈاں گا انہوں مدنی چک، دوسرے نہ نہیں. تو یہ تیل تو ابھی ہوا ہے، اور یہ تیل اگر کوئی چوہا تھوڑا سا بھی پی لے تو وہ تو مر جائے گا. ہاں یہ تیل وہ والا تیل ہے. اسی لیے جن جانوروں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں، ہلکا سا بٹی کا تیل لگائیں کسی مرغی کو یا کسی اور جانور کو، تو آپ دیکھیں گے وہ بالکل زیادہ نہ لگا دیجیے گا، مر جائے گی، لیکن تھوڑا سا لگائیں تو وہ جانور جو ہے وہ اس بیماری سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. یہ ایسی زبردست چیز ہے. تو ان زمانوں میں یہ تیل نہیں ہوتے تھے، تیل ہوتے تھے، گھی ہوتا تھا کھانے والا، اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا چراغ جلانے کے لیے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ بھی نہیں تھے غربت کی وجہ سے، تو میں نبی الاسلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ قیام اللیل کر رہے ہوتے تھے، اور جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام میں جاتے تو میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی. اس میں بھی الفاظ ہیں ہمارے گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں تھے، اور چراغ اگر ضرورت بھی پڑتی تھی تو کسی پڑوسی سے مانگنا پڑتا تھا. اور پھر ویل مچھلی کا شکار بھی شروع ہوا آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے تیل نکالنے کے لیے. یہ تو اللہ کا شکر ہے زمین سے تیل نکلا تو یہ ویل مچھلیوں کی جان چھوٹی، ورنہ ہزاروں ویل مچھلیاں شکار ہوئی ہیں صرف وہ تیل نکالنے کے لیے. وہ بادشاہوں کے محلات کے اندر اس سے دیے جلائے جاتے تھے. تو وہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. چونکہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں تو ادھر ادھر ہو جاتا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو. تو وہ ایک دیا جل رہا تھا ایک صحابی کے گھر، وہ رات کو بجھانا بھول گئے. اب ظاہر ہے چوہے کو تو نہیں پتا، وہ تو کھانے والا تیل یا اس کو گھی سمجھ کے، اور ہے بھی تھا، وہ لے گیا. وہ جہاں جہاں سے گزرتے چلے گئے آگ لگتی چلی گئی اور وہ پوری فیملی جل گئی. تو اس موقع پہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ آگ تمہاری دشمن ہے، رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو، دروازے بند کر کے سویا کرو، مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو. اب یہ ساری تدابیر نبی الاسلام کیوں سکھا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ تقدیر کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، آپ نے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے. جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد توکل کرنا ہے مسبب الاسباب کے اوپر. صرف اسباب بھی کوئی چیز نہیں، اور صرف توکل کر لینا بھی کوئی چیز نہیں ہے. جو آپ کو لوگ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے ڈنڈے سوٹے لے کر بیلچے اٹھا کے چلے جائیں اور آپ اسرائیل کا مقابلہ کریں اپنے بیلچوں کے ذریعے، اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی. اس طرح کبھی نہیں آئے گی. اگر اس طرح غیبی مدد آتی ہوتی تو قرآن پاک میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا سورۃ الانفال میں کہ اپنی جو فوجی صلاحیت ہے اس کو پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اور آلات جنگ کے ساتھ تیار رکھو. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہوتی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں، کیونکہ تلوار والا آپ کے سامنے آئے گا، آپ لڑیں گے، لیکن اگر تلوار والے کے پاس کوئی تیر ہے تو آپ اس کے قریب بھی نہیں پہنچیں گے، وہ دور سے ہی آپ کو اڑا دے گا. اور آج کے ماڈرن دور میں تو ایک بندہ ہو اور پرانے زمانے کے 1000 بندے ہوں تو وہ ایسے پکڑ کے، بلکہ اس کو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کمانڈ دے گا، سب کو فنش کر دے گا. سارے بزرگان دین فارغ. ہاں کیونکہ آپ کے بزرگ صرف لیزر مار کے نا لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر اپنے مرید ہی مار سکتے ہیں. یہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے بس یہ دعوے آپ سنیں. تو یہ تدبیر آپ نے اختیار کرنی ہے. نبی الاسلام نے اس چیز کی ترغیب دلائی ہے.
اس لیے میں نے اس چیز کو یہاں پر کلیریفائی کر دیا.